شالوم علیکم، میں ہوں مختار میم شلو اور ہم آپ کو لوگاس بائبل اسکول کی خصوصی کلاس تفہیم الکتاب میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے کہ پیدائش کی کتاب جو ہے اس کی فطری تقسیم کیا ہے، اور ہم نے عبرانی لفظ تول دود کے حوالے سے ان 11 حصوں پر بات کرنے کی کوشش کی تھی جن میں یہ کتاب جو ہے تقسیم کی گئی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگلی بار ہم خروج کی کتاب پر بات شروع کریں گے۔ خروج کی کتاب پر آج ہماری پہلی کلاس ہے، اور آج ہم اس کتاب کے بارے میں، یعنی اس کی تصنیف کے بارے میں اور اس کے مصنف کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے ہم نے بات کی تھی پیدائش کی کتاب کے حوالے سے کہ جو عبرانی اس کتاب کا عنوان ہے وہ فرق ہے، اور جو ہمارا عنوان ہے وہ فرق ہے۔ یعنی عبرانی عنوان تھا پیدائش کی کتاب کا بریشیت، جس کا مطلب ہے ابتدا میں، پر ہم نے اسے عنوان دیا جینیسس، پیدائش، اور یہ ہفتادی ترجمے سیپٹوجنٹ کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح آج ہم تورات کی دوسری کتاب پر بات شروع کرنے لگے ہیں، اور ویسے ہی ہے جیسے پیدائش کی کتاب پر تھا کہ اس کا بھی وہ عنوان نہیں ہے جو عبرانی میں ہے۔ ہم نے بھی اس کا وہ عنوان نہیں لکھا جو عبرانی میں ہے، اور عبرانی جو عنوان ہے وہ پیدائش کی کتاب کی مناسبت سے ہی ہے۔ جیسے پیدائش کی کتاب کا جو عنوان ہے عبرانی میں وہ پہلی آیت کے پہلے لفظ پر ہے، اسی طرح خروج کی کتاب کا جو عنوان ہے وہ بھی پہلے 2 الفاظ پر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے وے ایلے شموت، جس کا مطلب ہے یہ ہیں نام یا یہ نام ہیں۔ اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو خروج کی کتاب ہے یہ پیدائش کی کتاب کا تسلسل ہی ہے۔ اور اگر آپ پہلی آیت دیکھیں، خروج کی کتاب اس کا پہلا باب پہلی آیت، بلکہ اس سے پہلے ہم پڑھیں گے، جب میں نے کہا کہ یہ پیدائش کی کتاب کا تسلسل ہے تو ہم پیدائش کی کتاب کا حوالہ پہلے پڑھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 46واں باب، اس کی 8ویں آیت، اور وہاں لکھا ہے اور یعقوب کے ساتھ جو اسرائیلی یعنی اس کے بیٹے وغیرہ مصر میں آئے ان کے نام یہ ہیں۔ اور اسی طرح خروج کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت کہتی ہے اسرائیل کے بیٹوں کے نام جو اپنے اپنے گھرانے کو لے کر یعقوب کے ساتھ مصر میں آئے یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عبرانی عنوان کیا ہوا جی؟ وے ایلے شموت۔ لیکن ہم جو عنوان پڑھتے ہیں اردو میں یا انگریزی میں وہ کس طرح سے ہم تک پہنچا، ابھی ہم اس پر بات کریں گے۔ لیکن آگے جانے سے پہلے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں تو آپ کے پاس موقع ہے۔ اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ عہد نامہ اول کے عبرانی سے یونانی زبان میں کیے گئے ہفتادی ترجمے یعنی سیپٹوجنٹ میں اس کتاب کا عنوان ہے ایکسوڈوس۔ ایکسوڈوس، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ پیدائش کی کتاب کا سیپٹوجنٹ میں عنوان ہے گنیسس، اور بعد میں جب یہی زمانہ تھا جب یہ سیپٹوجنٹ ترجمہ ہوا، اس کے کچھ وقت بعد کی بات ہے، تو یہودیوں کا ایک یونانی مائل مصنف ہے جسے فائلو کہتے ہیں۔ فائلو کے مطابق اور شامی روایت کے مطابق انہوں نے ایکسوڈوس کو کیا ایگزوڈس۔ اور بعد میں یہی روایت جو فائلو نے اپنائی یا شامی روایت ہے اس کو مقدس جیروم نے فالو کیا، اور مقدس جیروم نے 4 صدی مسیح میں جو اپنا بائبل کا لاطینی ترجمہ کیا جسے ولگیٹ کہتے ہیں، تو اس نے اسی شامی روایت اور فائلو کی پیروی میں اس کتاب کا نام رکھا ایگزوڈس۔ یونانی تھا ایکسوڈوس اور لاطینی ہو گیا ایگزوڈس۔ اور اس کے بعد آگے بات کرنے سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ ایگزوڈس کیوں انہوں نے ترجمہ کیا، یا جو ایکسوڈوس تھا کیوں ترجمہ کیا۔
جیسے پیدائش کی کتاب کا انہوں نے نام گنیسس رکھا، تو انہوں نے اپنے یعنی جو کچھ وہ سمجھے اپنے مفہوم کے مطابق اس کو نام دیا، کیونکہ اس میں نسب ناموں کا ذکر آتا ہے پیدائش میں۔ اسی طرح خروج میں چونکہ مصر سے روانگی کی بات ہے تو اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے اس کو نام دیا۔ تو ایگزوڈس کا مطلب ہے ایگزٹ یعنی خروج، یا ڈپارچر یعنی روانگی، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو نام دیا ہے ایگزوڈس، اور انگریزی میں بھی یہی نام رکھا گیا، اور انگریزی کی مناسبت سے ہمارے اردو ترجمے میں بھی یہی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، خروج۔ اور جب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے یا کیا اس کا ذکر ہے آگے نیا نامے میں، تو وہاں تک جانے سے پہلے آپ چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ انجیل میں انہوں نے، جب ہم انجیل مقدس چونکہ جانتے ہیں کہ یونانی زبان میں لکھی گئی تھی، تو اگر آپ کو یہ سہولت حاصل نہ ہو کہ آپ سیپٹوجنٹ میں سے دیکھیں کیا ہے ایکسوڈوس لکھا ہے کہ نہیں لکھا، تو آپ انجیل کو کم از کم چیک کر سکتے ہیں، اور وہاں یہ لفظ 2 جگہ پر استعمال کیا گیا ہے۔ اور جو بھی میں نے اس کا مطلب بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہے خروج یا روانگی، تو پہلا جو حوالہ ہے وہ لوکا نے لکھا ہے، اور دوسرا حوالہ جو ہے وہ پولس رسول نے لکھا ہے۔ اور پہلا حوالہ ہے لوکا کی انجیل، اس کا 9واں باب 31ویں آیت، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ وہ واقعہ ہے جب یسوع مسیح کی صورت بدل گئی تھی اور موسیٰ اور ایلیا اس پر ظاہر ہوئے تھے، اور ان کے بارے لکھا ہے یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا۔ تو یہاں اس کا ترجمہ انتقال کیا گیا ہے۔ انتقال کا مطلب موت نہیں ہے، انتقال کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا بیان جو ہے وہ عبرانیوں کے خط کے 11ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، جو پولس نے رقم کیا، اور لکھا ہے ایمان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا اور اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا۔ تو عبرانیوں کے اس حوالے میں جو اردو ترجمہ ہے وہ خروج کیا گیا ہے، اور میں نے چیک کیا ہے، آپ کے پاس بھی سہولت ہو آپ چیک کر سکتے ہیں انجیل مقدس کا یونانی متن، تو وہاں یہی سیپٹوجنٹ والا لفظ یونانی لفظ ایکسوڈوس ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں اس کے عنوان کے طور پر ایک تعارف ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے کہ خروج کی کتاب کو ہم خروج کی کتاب کیوں کہتے ہیں اردو میں۔ جی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، پھر ہم اس کے مصنف پر بات کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بائبل کی کسی بھی کتاب پر بات کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کے اصل متن میں جو اس کا عنوان ہے یا کچھ باتیں ہیں ان پہ بات کریں تاکہ ہمیں واضح سمجھ آ سکے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں لوگ پرانا اہلنامہ پڑھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ جی سوال پلیز۔ جی اگلا حصہ ہے جس پہ ابھی ہم بات کریں گے وہ ہے اس کتاب کا مصنف، اور دنیا کا سب سے پہلا پڑھا لکھا شخص بزرگ موسیٰ، اس کتاب کا مصنف، تورات کی دوسری کتاب، اور اس کے بعض حصوں سے بھی، یعنی خروج کی کتاب کے بعض حصوں سے بھی یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ اس کتاب کا مصنف جو ہے وہ بزرگ موسیٰ ہے۔ آپ لکھنا چاہیں تو حوالے لکھ سکتے ہیں۔ خروج کی کتاب اس کا 17 باب 14ویں آیت، 24واں باب 4تھی آیت، اور 34واں باب 27 آیت۔ اس کے علاوہ یعنی یہ کتاب جو کچھ پیش کرتی ہے، اس کے علاوہ ایک اور گواہی ہمارے پاس ہے جو اس کے شاگرد کی ہے، یشوع کی، جو اس کے ساتھ رہا تھا اور اس نے اسے دیکھا یہ سب کچھ لکھتے ہوئے۔ اور یشوع کی کتاب اس کا 8واں باب اس کی 31ویں آیت میں اس نے ایک خروجی کتاب کا ہی حوالہ سامنے رکھتے ہوئے بات لکھی ہے، اور جو خروجی کتاب کا حوالہ اس نے سامنے رکھا ہے وہ ہے خروجی کتاب اس کا 20 باب 25 آیت۔ تو جو یشوع کی کتاب کی آیت ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اور اس نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، جیسا خداوند کے بندے موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا اور جیسا موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے، یہ مذبح بے گھڑے پتھروں کا تھا جس پر کسی نے لوہا نہیں لگایا تھا، اور انہوں نے اس پر خداوند کے حضور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے گزرانے
یہ جو حکم تھا خدا نے موسیٰ کو دیا تھا، اور میں نے ابھی خروج کی کتاب کے 20 باب کی 25 آیت کا حوالہ دیا کہ وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو اس کے شاگرد نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ موسیٰ ہی خروج کی کتاب کا اور باقی تورات کا مصنف ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم انجیل مقدس کو پڑھتے ہیں تو کئی جگہوں پر ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی ذکر کیا، اور بعد میں نئے نامے کے لکھاریوں نے بھی تصدیق کی موسیٰ کے مصنف ہونے کی، اور 2 لکھاری خاص طور پر ہیں، ایک ہے لوکا اور ایک ہے مرکس۔ جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل نے اور طرح سے بات کی ہے اس کی پرسنالٹی پر، لیکن ان دونوں مصنفین نے اس کی تصانیف پر بات کی ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا 7 باب 10ویں آیت اور 12واں باب 26 آیت ہے، اور لوکا کی انجیل اس کا 2 باب 22ویں اور 23ویں آیت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ خروج کی کتاب اور یشوع اور انجیل مقدس بھی گواہی دیتی ہے کہ تورات کا اور خروج کی کتاب کا خاص طور پر مصنف جو ہے وہ بزرگ موسیٰ ہے۔ تیسری بات جو بھی ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ یہ کتاب کب لکھی گئی۔ پہلے ہم نے کتاب کے بارے تھوڑی سی بات کی ہے، پھر ہم نے مصنف کے بارے بات کی ہے، اور تیسری بات اور آخری بات جو آج کی کلاس کی ہے وہ ہم کریں گے کہ یہ کتاب جو ہے وہ کب لکھی گئی۔ اور میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حوالہ سلاطین کی کتاب کا ہے، پہلا سلاطین اس کا 6 باب 1 آیت۔ اور اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہو جس میں نے بتایا تھا کہ بائبل کے مصنفین کون ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سلاطین کی کتاب کس نے لکھی تھی۔ بتا سکتے ہیں؟ سلاطین کی کتابیں جو 2 ہیں ہمارے پاس، ویسے ایک ہی ہے، کس نے لکھی تھی؟ بھول گئے؟ اگر بھول گئے تو دوبارہ ویڈیو دیکھیے گا، یاد ہے جی؟ نہیں، یہ کتاب لکھی ہے یرمیہ نے، تواریخ کی کتاب میں عزرا نے لکھی ہے۔ تو یرمیہ کہتا ہے، جو حوالہ بھی میں نے بتایا اس میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ اسرائیلی تاریخ کا بیان کرتا ہے کہ اور بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے 480ویں سال اسرائیل پر سلیمان کی سلطنت کے 4تھے برس زیو کے مہینے میں، جو دوسرا مہینہ ہے، ایسا ہوا کہ اس نے خداوند کا گھر بنانا شروع کیا۔ تو وہ لوگ جو ویسے تاریخ نہیں جانتے یا انہیں سمجھ نہیں آتی کہ خروج جو تھا مصر کا کب ہوا تھا، اور اگر آپ ڈاکٹر کے ایل ناصر کی کتاب پڑھیں الکتاب، تو اس میں بھی انہوں نے جو سن یا زمانہ مینشن کیا ہے وہ اس حوالے سے تو میل نہیں کھاتا۔ اس نے کسی اور فرعون کے زمانے میں خروج دکھایا ہے، لیکن بائبل کے سنجیدہ طالب علم ہونے کے ناطے اگر ہم اس بات کو فالو کریں تو آپ پیچھے بیک جا کر گن سکتے ہیں کہ خروج کب ہوا تھا، اور اس سے میرے خیال سے بڑا ثبوت نہیں ہمارے پاس ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ حوالہ ہم نے پڑھا تو اس حساب سے سلیمان بادشاہ نے 966 قبل از مسیح میں حکومت کا آغاز کیا تھا، تو اس کی حکومت کے 4تھے سال یہ بات ہوئی ہے۔ اس طرح سے خروج مصر جو تھا وہ 1446 قبل از مسیح میں ہوا تھا۔ کئی لوگ جو ہیں وہ 1500 کچھ کہتے ہیں، کئی لوگ 1200 کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ ایک ہمارے پاس طریقہ ہے، ثبوت ہے بائبل کے حوالے کا، جسے آپ جان سکتے ہیں کہ خروج کب ہوا، 1446 قبل از مسیح میں۔ تو خروج کے بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ اگر اتفاق کریں تو 1445 یا 1444 میں، کیونکہ یہ خروج کے بعد آگے بعد میں بھی ہم بات کریں گے کہ یہ کتاب خروج کے بعد جو سفر ہے اس کے صرف 1-1.5 سال کا ذکر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 باتیں ہم نے دیکھی، اس کتاب کے بارے میں، اس کے مصنف کے بارے میں، اور یہ کتاب کب لکھی گئی۔ دعا سے پہلے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو آپ کا اس موقع ہے۔ اگلی کلاس میں ہم اس کتاب کا کیا پیغام ہے، اس میں کیا کچھ پایا جاتا ہے، جیسے ہم نے پیدائش کی کتاب پر بات کی تھی، یہ باتیں ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ کہیں کہ اس کتاب کا تعارف ہمارے سامنے ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، اس کا مصنف کون ہے۔ جی، دعا سے پہلے میں نے کہا کہ اگر آپ کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔